अस्सलाम वालेकुम। नौशीन स्केरी स्टोरीज में अपने सभी सुनने वालों को खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। और मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को पसंद करने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। आज आप लोगों के लिए एक और बहुत ड्रावनी कहानी लाई हूँ जिसे आप लोग बहुत पसंद करेंगे। कहानी शुरू करने से पहले आयतुल कुर्सी का हिसार कर लें और कमरे की लाइट ऑफ है तो ऑन कर लीजिए, क्योंकि कहते हैं कि ड्रावनी कहानी अगर सुने तो जिन्नात का एहसास होता है। सिलसिला शुरू करते हैं आज की खौफनाक कहानियों का। आज की पहली खौफनाक कहानी इमरान शेयर कर रहे हैं। इमरान कहते हैं, मैं सरगोदा का रहने वाला हूँ। आज आपके साथ अपनी जिंदगी की ड्रावनी कहानी शेयर करना चाहता हूँ। हम लोगों का घर सरगोदा मोहम्मदी कॉलोनी में है और मेरी एक मोटरसाइकिल की वर्कशॉप है। मेरी वर्कशॉप अगर नहर को क्रॉस करके आगे उस तरफ जाएं, जिस तरफ अजीज भट्टी टाउन है, उस तरफ मेरी वर्कशॉप है। अक्सर मैं लेट हो जाता हूँ, मुझे देर सवेर हो जाती है। तो जब मुझे बहुत ज्यादा देर होती है मैं तब भी नहर से ही आता हूँ। मेरा एक ही रास्ता है, मेरा आने जाने का जो रास्ता है वो नहर वाला हिस्सा ही है। बहुत से लोग सरगोदा के जानते हैं कि वो कितनी बड़ी नहर है और नहर है भी बहुत पुरानी। बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि नहर का कुछ हिस्सा आसिफ ज़दा भी है, वहां पर जिन्नात हैं। हमारे इलाके के बहुत से लड़कों के साथ बहुत से वाकयात भी हुए। हमारे इलाके के बहुत से लड़के जब शाम के वक्त नहर पर जाकर बैठा करते थे तो वो डर जाया करते थे। वो कहते थे कि जब हम नहर के किनारे बैठते हैं, जिन घने दरख्तों के नीचे बैठते हैं, वहां पर हमें अक्सर औरतों के बोलने की आवाजें आती हैं, जबकि हमारे आसपास औरतें होती ही नहीं है। इतना ही नहीं, एक दो लड़कों ने तो ये भी कहा कि शाम का वक्त था, हम लोग एक दरख्त के नीचे बैठकर सिगरेट पी रहे थे, बातें कर रहे थे। हम लोगों के सर के ऊपर दरख्त से किसी ने पत्थर मारने शुरू कर दिए। हमें लगा कि पहले कोई लड़का शरारत कर रहा है, हमें तंग कर रहा है। हमने आसपास देखा, पलटकर जब पीछे देखा तो कोई भी नहीं था। पत्थर दरख्त के ऊपर से आ रहे थे। हम लोगों की जब नजर पड़ी तो दरख्त के ऊपर कोई भी नहीं था। हम लोग फौरन से अब दरख्त के ऊपर से पीछे हटे। चारों तरफ हमने देखा दरख्त बिल्कुल खाली था। उसी वक्त हमें किसी बच्चे के हंसने की आवाज आई, लेकिन बच्चा वहां पर था नहीं। हम लोग इतना शदीद डरे, हम लोगों ने वहां से भागना शुरू कर दिया। जब अपने घर पहुंचे तो वो लड़के बहुत दिन बीमार भी रहे थे। उसके बाद इलाके के बहुत से लड़कों ने नहर के उस हिस्से में जाकर बैठना छोड़ दिया। मैं भी उसी मोहल्ले में रहता था और मैं भी ये बातें सुनता था। मुझे हंसी आती थी उनकी बातों पे। मैं उनको ये कहता था कि मैं सुबह अकेला जाता हूँ, रात को अकेला आता हूँ, यहाँ तक कि मैं रात के 2-2 बजे भी अकेला नहर से होकर आया हूँ। मुझे तो कभी कुछ ऐसा नहीं हुआ। उन लोगों ने कहा कि बहरहाल बच के रहना। इसी तरह से सर्दियों का मौसम था। एक रात बड़ी सख्त सर्दी थी। मैं कुछ मोटरसाइकिल रिपेयर कर रहा था। वो काम करते करते मुझे थोड़ी देर हो गई। अब मैं जब वहां से निकला तो रात तकरीबन 1:30-2 बजे का टाइम था। सड़कें बिल्कुल सुनसान और खाली थी। यहाँ तक कि अजीज भट्टी टाउन वाला सारा रोड खाली था। हालांकि वो हैवी रोड है, मेन रोड है, वहां से हैवी ट्रैफिक हर वक्त आती जाती है, लेकिन उस वक्त कोई भी नहीं था। मेरे पास से बस 1-2 बड़े ट्रक गुजर कर गए। जैसे मैं आगे आया, जैसे मैंने नहर वाला पुल क्रॉस किया और मैं नहर की तरफ मुड़ा, मैंने अपने घर जाना था। नहर की जो सड़क थी थोड़ी सी खराब थी, मिट्टी की सड़क थी, थोड़ी सी खराब थी। रात के वक्त इतना तेज नहीं चला सकते थे। नहर के आसपास खासी झाड़ियां और दरख्त भी थे। मैं बड़े आराम आराम से अपना मोटरसाइकिल लेके जा रहा था। एकदम मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे आगे बहुत बड़ा घड़ा सा है, तो मैंने ब्रेक लगाई। मोटरसाइकिल की लाइट ऑन थी, मैं वाज़े देख रहा था, बहुत बड़ा घड़ा सा था। मैंने जब मोटरसाइकिल को ब्रेक लगाई, मैंने आगे झांक कर देखा, आगे कुछ भी नहीं था। मुझे लगा शायद अंधेरा है, मेरा वहम था, और कुछ भी नहीं। मैंने फिर मोटरसाइकिल अपना स्टार्ट किया। जब मैंने मोटरसाइकिल स्टार्ट किया, मोटरसाइकिल इतना भारी, इतना वजनी कि मेरे से मोटरसाइकिल चलाए ना जाए। मुझे समझ में नहीं आ रहा था मोटरसाइकिल को हुआ क्या है। मैंने पीछे पलट कर देखा, पीछे कुछ भी नहीं था, लेकिन मोटरसाइकिल बहुत भारी था। मैंने फिर थोड़ा सा मोटरसाइकिल स्टार्ट किया, चलाने की कोशिश की। एकदम से जब मैंने फिर मोटरसाइकिल को तेज किया, चलाने लगा,
ایک دم مجھے ایسا لگا میرے جسم کے ساتھ کوئی جسم ٹکرایا ہے. میرے موٹر سائیکل کے اوپر کوئی بیٹھا ہوا تھا. میں نے ہلکی سی آنکھ سے صرف دیکھا, صرف مجھے کالے ہاتھ اور کالا لباس نظر آیا. مجھے سمجھ میں آ گئی کہ یہ کوئی مخلوق ہے جو میرے ساتھ میرے موٹر سائیکل پر سوار ہو چکی ہے. اب میں نے اپنی جان بھی بچانی تھی. مجھے یہ ڈر تھا کہ اگر میں نے شور بچایا تو کہیں یہ موٹر سائیکل کو نہر میں نہ پلٹ دے. آدھی رات کا ٹائم تھا, نہ کوئی انسان تھا وہاں پر, نہ میرے ساتھ کوئی تھا, میں اکیلا تھا. اب میری حالت بہت غیر تھی. میں نے اللہ اکبر کہہ کر آیت الکرسی پڑھنا شروع کر. جیسے ہی میں نے آیت الکرسی کا ورد شروع کیا, میں نے بلند آواز میں جب آیت الکرسی پڑھی, وہ جو کوئی بھی مخلوق تھی جیسے موٹر سائیکل پر بیٹھی تھی, واضح طور پر ایسا لگا کہ جیسے پانی میں کوئی کودا ہے. موٹر سائیکل ہلکا ہو گیا. میں نے اتنی تیز سپیڈ میں موٹر سائیکل آج تک دن کے وقت میں نہر پر نہیں چلایا, لیکن اس وقت میں نے اپنی جان بچانی تھی. جو ہی میں نے موٹر سائیکل تیز کیا, واضح طور پر میرے ساتھ ساتھ پانی پر کوئی بھاگ رہا تھا. کالا سیاہ وجود تھا. اتنی بھیانک چیز تھی وہ. ایسے لگتا تھا دھڑ عورت کا ہے, چہرہ عورت کا ہے, دھڑ جانور کا ہے, اور وہ جیسے کوئی کتا بھاگ رہا ہے, لیکن اس کا سائز بہت بڑا ہے. خوفناک آوازیں تھیں اس کی. یہاں تک کہ میں نے اتنا تیز موٹر سائیکل کیا کہ ہم لوگوں کے علاقے کی جو پلی تھی وہ پلی چھوڑ گیا. ایک آگے پلی آتی ہے, ادھر سے پھر میں مڑا. اب وہاں سے وہ سڑک ہو کر آگے میں نے اپنے علاقے میں جانا تھا. جو ہی میں نے موٹر سائیکل ادھر سے موڑا اپنے ایریا کی طرف جانے کے لیے, میں نے نہر کے اوپر اتنی قداور درختوں سے بھی اونچا اس کا قد تھا, ایک چیز کو کھڑے دیکھا. وہ اتنی لمبی تھی درختوں کے درمیان میں نے کھڑی دیکھی. پتہ نہیں میں کن حالوں میں اپنے گھر پہنچا. میری حالت بہت سخت خراب تھی. مجھے 103 بخار تھا. 7 دن میں بستر سے ہل بھی نہیں سکا. مجھے ایسے لگتا تھا میرے جسم کی ایک ایک ہڈی کسی نے توڑ دی ہے. میں بہت زیادہ بیمار رہا. سب کو میں نے یہ بات بتائی کہ میرے ساتھ یہ حادثہ ہوا ہے. علاقے کے سبھی لوگوں کو پتا چلا. محلے داری تھی, لوگ آتے تھے, ملتے تھے. ان لوگوں نے کہا کہ ہم نے تمہیں منع کیا. میں نے لوگوں سے یہ کہا, میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میرے ساتھ یہ سب ہو جائے گا. میں نے پہلے وہاں پر گڑھا دیکھا, وہاں پر کوئی گڑھا تھا ہی نہیں. اس کے بعد جب میرا بخار کم ہوا, 7 دن میرا بخار ہی نہیں اترتا تھا. سبھی لوگوں نے یہ کہا کہ کسی مولوی صاحب کے پاس, کسی بزرگ کے پاس جاؤ. پھر ایک بزرگ تھے, ابو جانتے تھے ان کو, ان کے پاس میں گیا. انہوں نے دم کیا. انہوں نے کہا کہ قسمت اچھی ہے جو تم بچ گئے ہو, ورنہ اتنی رات کو جتنے قریب تمہارے پاس بیٹھی تھی اس نے اسی وقت تمہیں جانی نقصان دے دینا تھا, کیونکہ رات کو وہ اس کا علاقہ ہے, وہ باہر نکلتی ہے اور نہر کے اوپر بہت سارے جنات ہوتے ہیں. میں نے دم کروایا, حفاظت کا ایک تعویذ لیا. مجھے 3 جمعرات دم کروانا تھا. مجھے سختی سے عامل صاحب نے منع کر دیا کہ تم نے 12 بجے کے بعد نہر سے نہیں آنا. کوشش کرو کہ نہر پر کچھ عرصہ آنا جانا چھوڑ دو. میں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے. کچھ عرصہ تو میں نے جیسے کیسے کر کے دوسری طرف سے جانا شروع کیا. میرا موٹر سائیکل جو تھا, اس کا جو پچھلا ویل تھا, اس کی تاریں ٹوٹ گئی تھی. میں وہ موٹر سائیکل چلا کر گھر کیسے آیا مجھے یہ بھی نہیں پتا. پوری طرح سے میرا موٹر سائیکل برباد ہو چکا تھا, جس کو ریپیئر کرتے ہوئے بھی مجھے کافی ٹائم لگ گیا. نہیں, میں نے اس کے ویل لگوائے, سارا کچھ چینج کرنا پڑا صرف اس ایک مخلوق کی وجہ سے. تقریباً 1-1.5 ماہ تو میں مین سڑک سے آتا جاتا رہا. پھر دیر بہت زیادہ لگتی تھی. میں نے سوچا کہ اب تو خیر, اب کافی ٹائم ہو گیا ہے, مجھے دوبارہ کوئی ڈر بھی نہیں لگا, نہ ہی مجھے اس مخلوق نے تنگ کیا. اب میں کوشش کروں گا کہ 12 بجے سے پہلے گھر واپس آ جاؤں. ہاں, کبھی 12 بجے لیٹ ہو گیا تو پھر اس طرف سے آ جایا کروں گا. گھر والوں کو میں نے یہی کہا کہ میں نہر کی طرف سے نہیں جاؤں گا. آج رات تقریباً 11:45 بجے کا ٹائم تھا جب میں وہاں سے نکلا. میں نے خود ٹائم دیکھا تھا, 11:45 بج رہے تھے. میں نے سوچا کہ میں مین سڑک سے ہو جاؤں گا. جیسے ہی میں نہر کے پاس سے گزرنے لگا, مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں رہا کیسے میرا دماغ ایک دم معاف ہوا. میں نے نہر کی طرف موٹر سائیکل کو پھر موڑ لیا. جب میں نہر کے اوپر آ رہا تھا, مجھے کوئی آوازیں دے رہا تھا. میں نے واضح طور پر سامنے نہر کے سڑک کے درمیان میں ایک عورت کو کھڑے دیکھا. اس کی گردن والی جگہ پر سوراخ تھا. بہت بھیانک چہرہ تھا. پورے جسم پر بال ہی بال تھے. اس کا قد بالکل چھوٹا سا تھا. ایک دم جیسے میرا سکتہ ٹوٹا,
میں نے وہیں سے اپنا موٹر سائیکل موڑا, میں نے پیچھے کی طرف چلانا شروع کر دیا. خاصی دیر تک وہ میرے پیچھے بھاگی. میں نے موٹر سائیکل نہیں روکا, میں بازار کی طرف سے اپنے گھر پہنچا. میں پھر بڑا سخت بیمار ہو گیا. گھر والوں کو میں نے ڈرتے ڈرتے بتا دیا, کیونکہ اب میرے پاس کوئی حل نہیں تھا. کیونکہ اس بار جو میں بیمار ہوا تھا وہ مجھے ڈرانے لگ گئی تھی. میں رات کو سو نہیں سکتا تھا. ہم لوگوں کے گھر کی جو بیٹھک تھی میں وہاں پر سویا کرتا تھا, میرا بیڈ وہیں پر ہوتا تھا. اکثر میرے دوست یار آ جاتے تھے, ان کے ساتھ باتیں کرتے کرتے دیر سویر ہو جاتی تھی, تو میں وہیں سو جایا کرتا تھا. جب بھی میں رات کو اپنی بیٹھک میں سوتا تھا, اس حادثے کے بعد وہ باہر سے دروازے کھٹکھٹاتی تھی, مجھے بلاتی تھی, مجھے پکارتی تھی, آوازیں دیتی تھی. یہاں تک کہ 2-3 بار میں نے اس کو بیٹھک کی کھڑکی میں بھی کھڑے ہوئے دیکھا. میں پھر بہت ڈرنے لگے, میں رات کو چیخیں مارتا تھا, سو نہیں سکتا تھا. یہاں تک کہ میری امی کہتی ہیں کہ ایک رات میں سویا ہوا تھا, امی کہیں باتھ روم کی طرف گئی تو میرے بیٹھک کا دروازہ کھلا تھا, تو ان کو کسی کے بولنے کی آوازیں آ رہی تھی. انہیں ایسا لگ رہا تھا کہ میں کسی سے باتیں کر رہا ہوں. تو امی کو سمجھ میں نہیں آیا کہ اتنی رات کو میں کہاں کیوں بول رہا ہوں, کس سے باتیں کر رہا ہوں. انہوں نے جھانک کر دیکھا تو میرے سر کی طرف ایک عورت کھڑی تھی. امی نے کہا کون ہے یہاں پر, تو وہ غائب ہو گئی. پھر ابو مجھے دوبارہ عامر صاحب کے پاس لے کر گئے. میں نے انہیں کہا کہ میں جان بوجھ کر نہیں کیا, مجھے سمجھ ہی نہیں آئی کہ میرا دماغ کس چیز نے جیسے واضح طور پر اس طرف موڑ دیا تھا. اور عامر نے کہا کہ اثر ہو جاتا ہے بعض اوقات. وہ کئی بار تمہارے پیچھے آئی, اس راستے پر تمہارا انتظار بھی کرتی رہی, جس موڑ سے تم آ رہے تھے وہ وہیں پر موجود تھی. بعض اوقات یہ چیزیں اتنی اثر انداز ہوتی ہیں کہ انسان کے دماغ کو معاف کر دیتی ہیں, اور انسان سوچ سمجھ ہی نہیں سکتا کہ وہ کیا کر رہا ہے اور کیا نہیں کر رہا. پھر انہوں نے مجھے تعویذ دیا, میں نے ان سے دم کروایا لگاتار جا کر, تب جا کر اس مخلوق نے میری جان چھوڑی. لیکن میں پھر بھی اپنے گھر کی اس بیٹھک میں اکیلا نہیں سو سکتا تھا. میں جب بھی اس کے بعد بھی سونے کی کوشش کرتا تھا, گلی میں سے مجھے چھن چھن کی آوازیں آتی تھی, اور ایسے لگتا تھا کہ میرے ڈرائنگ روم کے دروازے کے باہر کھڑے ہو کر کوئی بولتا ہے. وہ اب کھٹکھٹاتی نہیں تھی, نظر نہیں آتی تھی میرے پاس, لیکن گلی تک وہ پھر بھی آتی تھی. اتنا ہی نہیں, علاقے کے بہت سے لوگ ڈرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ جیسے وہ مخلوق سردی کی راتوں میں جب گلیاں بالکل ویران ہو جاتی ہیں, وہ آبادی کی طرف بھی آتی تھی. بہت سے اس علاقے کے بوڑھے لوگ تھے جو کہتے تھے انہوں نے کئی بار اپنی جوانی میں بھی اس کو دیکھا ہے. پہلے وہ دلہن کے روپ میں بھٹکتی تھی, نہر پر ہی بھٹکتی تھی. آدھی آدھی رات کو نہر پر اگر کوئی جاتا تھا, کوئی گزرتا تھا وہاں سے, تو ان کو دلہن کے لباس میں وہ کھڑی نظر آتی تھی. ان لوگوں کا پھر ایکسیڈنٹ ہو جاتا تھا یا کبھی وہ غائب ہو جاتی تھی. اس کے بعد جب سردی کی راتیں ہوتی تھی, علاقے سنسان ہو جاتے تھے سردی میں بہت جلدی, نہر کی وجہ سے وہاں ٹھنڈ بھی زیادہ ہوتی تھی, دھند بھی بہت زیادہ ہوتی تھی. تو پھر وہ اس علاقے کی گلیوں تک بھی آتی تھی, اور رات بھر گلیوں میں بھٹکتی تھی. چھن چھن کی آوازیں, نہ اگر کوئی چوکیدار, کوئی دیر رات گیا آدمی اس کو دیکھ لیتا تھا تو لوگ بیمار ہو جاتے تھے. پھر لوگوں نے اتنی رات کو باہر نکلنا چھوڑ دیا. کچھ لوگوں کو مولوی صاحب نے کہا کہ احسار کیا کریں, لیکن پھر ہم لوگ جب بڑے ہوئے, رش بہت زیادہ ہوتا تھا, ادھر آبادی بہت زیادہ ہوگی تو وہ آبادی کی طرف آنا ہٹ گئی. لیکن نہر پر تو اس کا بسیرا تھا, جو کوئی بھی نہر پر جاتا تھا وہ اسے اپنا آپ ضرور ظاہر کرتی تھی. تو اس کے بعد میں نہر کی طرف سے کبھی بھی نہیں آیا گیا. یہ میری جو کہانی تھی یہ آج سے 18 برس پرانی کہانی تھی. ابھی بھی میری ورک شاپ ہے, میں جاتا ہوں, لیکن میں نہر کی طرف سے نہیں آتا جاتا. میں جب بھی کبھی دن کے ٹائم بھی اگر نہر سے گزروں, اس رات میں سو نہیں سکتا. اس رات وہ مخلوق مجھے بہت تنگ کرتی ہے, بہت زیادہ ڈراتی ہے, ڈراؤنے خواب بھی آتے ہیں. تو پھر مجھے اپنی زندگی سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ میری ایک کہانی تھی. وہ شکریہ عمران آپ کا. اس سے یہ بات ٹھیک ہے کہ نہریں جو ہوتی ہیں وہ آصف زدہ ہوتی ہیں. سرگودا کی جو نہر ہے ہم لوگوں نے بھی دیکھی ہے, بہت بڑی اور بہت پرانی نہر ہے, اور ہم لوگوں نے بھی اس نہر کے بارے میں بہت سی کہانیاں قصے سنے ہوئے ہیں کہ یہ نہر آگے اینڈ پر جس طرف آبادی نہیں ہے اس طرف جو حصے ہیں بالکل خالی ہیں, وہاں پر بہت زیادہ جنات, چڑیلیں آفتے ہیں. لوگ اس بارے میں باتیں کرتے ہیں, کئی لوگوں سے ہم نے یہ باتیں سنی ہیں. اور رات کے وقت ویسے بھی یہ جو نہریں ہوتی ہیں ان پر نہیں جانا چاہیے.
यहाँ पर देखें बड़े पुराने दरख्त होते हैं, पानी होता है, पानी पर वैसे भी आज सेब ज़्यादा होता है। तो जब इंसान रात को जाते हैं, वो मगरिब के बाद आज़ाद होती हैं वो चीज़ें, फिर जब आप उनकी जगह पर जाएंगे, वो अपना आप जाहिर करेंगे, फिर लड़कों ने परफ्यूम लगाए होते हैं, तो खुशबू के पीछे ये चीज़ें वैसे आती हैं। तो अपनी हिफाजत इंसान के अपने हाथ में है। ये थी आज की नौशीन स्केरी स्टोरी की न्यू एपिसोड। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। अपना फीडबैक ज़रूर दें। इंशाल्लाह परसों फिर मुलाकात होगी किसी नई खौफनाक कहानी में। जहाँ रहे खुश रहें। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई स्टोरीज। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़।